بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھتے جاؤ اور پڑھاتے جاؤ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، درود پاک اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ خود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھو، اور سورہ احزاب میں تمام مسلمانوں کو خوب اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں درود اور سلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا درود پاک ہر صورت میں ہر حال میں قابل قبول ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کو ہر صورت میں ہر وقت درود و سلام قبول ہی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی بڑھائی بیان کی جائے۔ درود پاک ہر حال میں قابل قبول کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہوں، اس لیے ایمان والے، خصوصی طور پر امت محمدیہ کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود قبول ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو بطور انسان ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس کا معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ بیج محمدن درود و سلام اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب ہم یہ التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق ہمارا پڑھا گیا درود و سلام کا نذرانہ، درود و سلام کا تحفہ قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اختتام پر دعا منقول کرتے ہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تیری بارگاہ کے لائق ہو، میرے جتنے بھی اعمال ہیں تمام کوتاہیوں اور فساد نیت سے ملوث ہیں، مگر میرے مولا مجھے اپنے ایک عمل پر پختہ یقین ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں ضرور قابل قبول ہوگا، اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ تیرے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت انکساری، عاجزی اور محتاجی کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کا تحفہ حاضر کرنا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے رب کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول ہوگا؟ اے میرے پروردگار، میرا صرف یہی ایک عمل ہے جس پر مجھے سچا یقین ہے کہ یہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں قبول ہوگا، اور میرا اس بات پر بھی پختہ یقین ہے کہ میرا درود پاک کے عمل کا رد ہو جانے یا رائے گاہ جانے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس درود و سلام کے دروازے سے آئے اسے اس کے رد ہو جانے کا خوف نہیں ہے۔ میرے عزیزو، تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال کی قبولیت ہے وہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں جب تک ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرتے تب تک دعائیں ہوا میں معلق رہتی ہیں اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو درود و سلام قبول ہی قبول ہے، بلکہ ہماری دعائیں بھی درود و سلام کی نسبت سے ہی مقبول ہوں گی۔